فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ 8 کے ساتھ۔ ہیڈنگ ہے جمع قرآن در عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں مدون نہیں تھا، البتہ بعد از رسول عصر ابی بکر میں زید ابن ثابت کی سربراہی میں صرف 2 گواہ کی بنیاد پر جمع ہوا۔ اس نظریے پر ہم بعد میں تحقیقی نظر ڈالیں گے۔ پہلے ہم اس بات کی تحقیق کریں کہ کیا عصر رسالت میں قرآن کتابی شکل میں مدون تھا۔ اس بات پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید عصر رسول ہی میں کتابی شکل میں مدون تھا۔ ہم ان میں سے چند ایک دلائل پیش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 1، فریضہ الہی۔ جس طرح خود رسول کریم کو لوگوں کے غزن سے بچانے کا کام خداوند عالم نے خود اپنے ذمے لیا اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن کو جمع اور محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے رسول، آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ نیز یہ ارشاد الہی بھی ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ نمبر 2، کاتبان وحی۔ قرآن مجید ایک متوسط حجم کی کتاب ہے جو 23 سالوں میں قرآن خدا پر رسول خدا پر نازل ہوئی۔ بظاہر 1-2 کاتب اس کی کتاب کے لیے کافی تھے، مگر بعض مورخین کے ہاں اس کے کاتبوں کی تعداد 40 تک بیان کی گئی ہے۔ رسول خدا وحی کو اہتمام کے ساتھ بلا التزام لکھوایا کرتے تھے۔ جو کچھ لکھا جاتا تھا کیا اسے ہر کاتب وحی اپنے ساتھ لے جاتا تھا؟ اور کیا قرآن متعدد کاتبان وحی کے پاس منتشر اور متفرق صورت میں موجود تھا؟ اور کیا رسول اللہ کے پاس قرآن مدون شکل میں موجود نہ تھا؟ یہ باتیں نہایت بعید از عقل قیاس ہیں۔ کاتبان وحی سے مراد یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے لیے کتابت کیا کرتے تھے۔ ذاتی طور پر اپنے لیے کتابت قرآن کرنے والوں کا کاتبان وحی کا منصب نہیں دیا جاتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم رسول کی خدمت میں بیٹھ کر مختلف ٹکڑوں سے قرآن کی جمع و تدوین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن خانہ رسول میں موجود تھا اور آپ نے اپنی وفات کے قریب حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا علی القرآن خلف فراشی،
اے علی، قرآن میرے بستر کے عقب میں مختلف صحیفوں پر ابر ہیشم اور کاغذوں کی صورت میں موجود ہے، بس اسے لے لو اور جمع کر لو اور ضائع نہ ہونے دو۔ ابو عبداللہ محاسبی کہتے ہیں کہ خانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ اوراق پائے گئے جن پر قرآن مجید تحریر نہ تھا۔ کسی نے انہیں جمع کیا اور ایک دھاگے میں سب اوراق کو پرو دیا تاکہ کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ ریفرنس البرہان جلد 1 صفحہ 238۔ تیسری ہیڈنگ ہے قرآن سے کتاب قرآن کا ثبوت۔ مشرکین مکہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ رسول اکرم کا کاتبوں سے قرآن لکھوایا کرتے تھے، چنانچہ مکے میں نازل ہونے والے سورہ فرقان میں ارشاد ہوا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھ رکھی ہیں اور جو صبح شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ریفرنس ہے اس کا، اور یہاں پہ ریفرنس موجود نہیں۔ دیگر قرآنی آیات سے بھی اس بات کی شہادت مل جاتی ہے کہ آغاز نزول قرآن ہی سے قرآن ضبط تحریر میں آنے لگا تھا، چنانچہ ہجرت سے 7 سال قبل نازل ہونے والی سورہ بینہ میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفہ پڑھ کر سنائے، اور سورہ عبس میں فرمایا گیا ہے ہرگز نہیں، یہ آیات یقیناً نصیحت ہے، بس جو چاہے انہیں یاد رکھے، یہ محترم صحیفوں میں سے ہیں جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں۔ اور سورہ طور میں ارشاد ہے وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی ایک کشادہ ورق میں۔ ریفرنس سورہ طور کی آیت نمبر 1 سے 3۔ قرآن کی کتاب اور تدوین آغاز وحی کے ساتھ ہی مکے میں ہی شروع ہو جانے پر خود قرآنی شواہد کے علاوہ بے شمار تاریخی شواہد بھی موجود ہیں، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور کسی ایک کاتب کو بلا کر لکھنے کا حکم فرماتے، چنانچہ املا فرمانے کے بعد کاتب سے فرماتے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا دے۔ کاتب سنا دیتا، اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی تو حضور اصلاح فرما دیتے تھے۔ ریفرنس مجمع الزوائد۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر 2 صحیفے پائے جن میں قرآن لکھا ہوا تھا، ان صحیفوں کو کسی سے پڑھوایا اور انہیں سن کر اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 4 شیوہ رسول۔ ہیڈنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ سے کاتبین رکھتے تھے جو معاہدوں اور قرض وغیرہ کو ضبط تحریر میں لایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ان کاتبوں کو حکم دیا گیا کہ صلح حدیبیہ سے قبل اسلام قبول کرنے والوں کے اسماء کا اندراج کر کے ایک فہرست مرتب کی جائے، تو حضرت معاذ نے 1500 افراد کے نام درج کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور قرآن مجید سے کم اہمیت والی چیز تک کو ضبط تحریر میں لانے اور محفوظ کرنے کا اہتمام فرماتے تھے تو کیا آپ نے اس ابدی معجزے کی تدوین اور کتابت کا انتظام نہیں فرمایا ہوگا؟ نمبر 5 عصر رسول کی جامعین قرآن۔ رسول کریم اور اصحاب کریم کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا شخص بخوبی جان سکتا ہے کہ قرآن مجید عصر رسالت مآب میں ہی جمع ہو چکا تھا۔ ہم ذیل میں عصر رسول کے جامعین قرآن پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی علیہ السلام، آپ نے عہد رسالت میں قرآن اپنے سینے میں حفظ کر لیا تھا اور جمع بھی کیا تھا، اس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ نمبر 2 ابی ابن کعب ابن قیس، آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا، یہ کاتب و حافظ قرآن تھے، ان کا لقب سید القرا اور کنیت ابو المنظر تھی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم ابی ابن کعب کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور الفہرست لبنہ ندیم میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 3 معاذ ابن جبل ابن اوس، یہ بھی انصار میں سے تھے اور حضور نے انہیں یمن میں تعلیم قرآن کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور فہرست میں
انہیں بھی عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا۔ نمبر 4 زید ابن ثابت، ان کا ہم آئندہ بھی ذکر کریں گے، کاتب رسول تھے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھ کر مختلف ٹکڑوں سے قرآن جمع کیا کرتے تھے، اور ریفرنس ہے اس کا فضائل الشیعہ، جلد نمبر 2، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 163۔ دوسرے مصادر کے علاوہ صحیح بخاری اور الفہرست، الاتقان اور المناہل الفرقان میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا۔ نمبر 5 عبداللہ ابن عمر یا عمر، نسائی نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن جمع کیا اور ہر رات کو ختم کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ نے فرمایا ایک ماہ میں قرآن ختم کیا کرو۔ نمبر 6 ابو ایوب انصاری، سیوطی نے الاتقان میں عصر رسول کے جامعین قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 7 ابو الدرداء، صحیح بخاری اور الفہرست میں انہیں بھی عصر رسول کا جامعین قرآن میں شمار کیا گیا۔ نمبر 8 عبادہ ابن صامت، سیوطی نے الاتقان میں انہیں عصر رسالت کا جامعین قرآن میں شمار کیا۔ نمبر 9 ابو زید ثابت بن زید بن نعمان، صحیح بخاری اور الفہرست میں عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامعین قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ نمبر 10 سعد ابن عبید انصاری، انہیں الفہرست میں جامعین قرآن میں شمار کیا گیا۔ نمبر 11 عبید ابن معاذ ابن عتید ابن معاذ جزری، الفہرست میں عصر رسالت کے جامعین قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ نمبر 12 مجمع ابن جاریہ یا جارسہ، الاتقان و تاریخ القرآن زنجانی میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا۔ نمبر 13 ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث، رسول اللہ اس خاتون کو شہید کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ان خاتون کو ان کے اپنے غلام اور کنیز نے شہید کر دیا۔ سیوطی نے الاتقان میں انہیں جامعین قرآن میں شمار کیا ہے۔ نمبر 14 سالم مولا ابی حذیفہ، زرکشی نے البرہان میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا۔ نمبر 15 عبداللہ ابن مسعود، آپ قرآن کے جلیل القدر معلم ہیں، عصر رسول ہی میں آپ نے قرآن جمع کر لیا تھا۔ نمبر 16 عقبہ بن عامر، آپ کو البرہان میں عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 6 جبرائیل کا دورہ قرآن، اب اس کے بعد چھٹی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، جبرائیل کا دورہ قرآن۔ امامیہ غیر امامیہ روایات سے ثابت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل کے ساتھ قرآن کی بعض خوانی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل ہر سال ایک بار میرے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ میرا وقت وصال قریب ہے۔ اس کا ریفرنس ہے بحار الانوار، جلد 43، صفحہ نمبر 51۔ صحیح بخاری کے باب فضائل القرآن میں دورہ قرآن کے بارے میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہی روایت اس طرح منقول ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جناب فاطمہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال مجھ سے قرآن کا دورہ یعنی بعض خوانی کرتے ہیں، مگر اس سال انہوں نے مجھ سے دو بار دورہ کیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت روانگی قریب ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7 اصحاب کا عرضہ قرآن، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو حضرات قراءت قرآن میں ممتاز مقام رکھتے تھے وہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے اور بعض خوانی ہوتی تھی۔ آخری بعض خوانی بے الف اور زے، بعض خوانی عرضہ اخیر یا دور اخیر کے نام سے مشہور ہے۔ راغب ابی
بن کعب کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ لوگوں نے ان کی قرأت کو اس لیے قبول کیا کہ وہ آخری فرد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قرآن کی باز خوانی کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کے آخری کلام اور عمل کو معیار قرار دے کر اسے اختیار کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ نیچے اس کے ساتھ ساتھ حاشیے میں ریفرنسز بھی تحریر ہیں۔ جناب عائشہ سے جو روایت تھی اس کے حاشیے میں تحریر ہے کہ واضح رہے صحیح بخاری میں 28 مقامات پر جناب سیدہ کے اسم مبارک کے ساتھ علیہ السلام درج ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اسماء گرامی کے ساتھ بھی علیہ السلام درج ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ صرف شیعہ ایسا کرتے ہیں جہالت پر مبنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ریفرنس اسی حدیث کا جو ریفرنس ہے وہ لیا گیا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4 سے، اور صفحہ نمبر ہے 1911۔ ابن مسعود کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بھی عرضہ اخیر میں موجود تھے۔ عرضہ اخیر کا واضح مطلب یہ نکلتا ہے کہ رسول کریم نے قرآن کو آخری شکل دے کر اسے امت کے حوالے کیا ہے۔ نمبر 8، ختم قرآن۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے افراد کا ذکر متعدد مقامات پر ملتا ہے جنہوں نے حضور کی خدمت میں قرآن ختم کیا۔ وہ خود انفرادی طور پر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، جس کے لیے حضور نے مدت کا بھی تعین فرمایا کہ کتنی مدت میں قرآن کا ختم کرنا مناسب ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ حضور نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ 1 ماہ میں قرآن ختم کیا کرو۔ اس کے علاوہ عصر رسول کے مومنین اجتماعی طور پر بھی ختم قرآن کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کی صورتوں کو آپس میں تقسیم کرتے اور ہر فرد چند سورے پڑھ لیتا اور یوں ختم قرآن ہو جاتا۔ اس کا ریفرنس ہے رامیار تاریخ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ قرآن کو 10 روز یا 6 روز یا کم سے کم 5 روز میں بھی ختم کیا کرتے تھے۔ ریفرنس ہے حوالہ سابق بحوالہ ابن سعد۔ اگر قرآن کی کتابی شکل میں ایک مجموعے کے طور پر لوگوں کے پاس نہ ہوتا تو صرف تلاوت کا ذکر ہو سکتا تھا، ختم قرآن کے الفاظ بے معنی ہوتے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل الحال المرتحل ہے۔ روایت ہے اور اس کا ریفرنس ہے اس حدیث کا المحجۃ البیضاء جلد 2 صفحہ نمبر 264۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ایک بار پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الحال المرتحل۔ اس کی تشریح پوچھی گئی تو فرمایا قرآن کا کھولنا اور ختم کرنا۔ جب بھی قرآن کی ابتدا پر آیا آخر کی طرف روانہ ہوا۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ درج ذیل امور کو عدم تحریف قرآن کی دلیل سمجھتے تھے۔ نمبر 1، ختم قرآن مجید کا ثواب۔ نمبر 2، قرآن کو ایک رات میں ختم کرنے کی ممانعت۔ نمبر 3، قرآن کو کم از کم 3 روز میں ختم کرنے کی ہدایت۔ علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ اصحاب کی ایک جماعت مثلاً عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب اور دیگر افراد نے رسول خدا کی خدمت میں کئی بار قرآن ختم کیا۔ ریفرنس تبریسی مجمع البیان جلد 1 صفحہ نمبر 15۔ اس قسم کی متعدد دیگر روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن عصر رسول سے ہی کتابی شکل میں مدون تھا، جس کا ایک معین آغاز اور اختتام بھی تھا، اور اس کے ختم کرنے کے آداب بھی بیان کیے گئے تھے۔ نمبر 9، ہیڈنگ نمبر 9 ہے فاتح الکتاب۔ اب اس میں پوائنٹس کی شکل میں کچھ پوائنٹس تحریر ہیں۔ پہلا، فاتح الکتاب کے معنی ہیں دیباچہ قرآن یا افتتاحیہ قرآن۔ نمبر 2، یہ نام عصر رسول میں ہی اس سورے کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ نمبر 3، قرآنی صورتوں کے نام خود رسول اللہ ہی معین فرمایا کرتے تھے۔
مندرجہ بالا امور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن عہد رسالت میں ہی ایک کتابی شکل میں مرتب تھا، جس کا ایک افتتاحیہ بھی تھا۔ 10ویں ہیڈنگ ہے لفظ الکتاب کا اطلاق۔ عہد رسالت میں قرآن الکتاب کے نام سے موسوم تھا، اور خود قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اسے الکتاب کہا گیا ہے۔ علاوہ ازیں حدیث شریف میں بھی مجموعہ قرآن کو الکتاب فرمایا گیا ہے۔ حدیث ثقلین میں جو شیعہ اور سنی دونوں طرق سے متواتر ثابت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا، میں تم میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ یہاں کتاب سے مراد یہی مجموعہ ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ نیز حضور نے اپنی وفات سے کچھ دیر قبل حضرت علی علیہ السلام سے جو کچھ بیان فرمایا، اس کے بارے میں ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، اس میں علی سے ارشاد فرمایا، یا علی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ ریفرنس التمہید جلد 1 صفحہ 227 اور بہار الانوار کا صفحہ 155 اور جلد ہے غالباً 4 یا 40، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہے، صفحہ نمبر ہے 155۔ یہاں بھی اس مجموعہ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ قرآن عہد رسالت میں کتابی شکل میں مرتب ہو چکا تھا۔ 11ویں ہیڈنگ قرآن کا دفعتاً نزول۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اے مفضل، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو قرآن ماہ مبارک رمضان میں عنایت فرمایا تھا، مگر اس کی تبلیغ وقت کی مناسبت پر موقوف تھی۔ رسول کریم امر و نہی کے مواقع پر قرآن کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل صرف اسی مقصد کے لیے نازل ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ریفرنس ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر 16، یعنی قرآن کو جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اور ریفرنس ہے اس حدیث کا بہار الانوار جلد 89 صفحہ 38۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں دفعتاً نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد مختلف مواقع پر مہینوں اور دنوں میں بتدریج بھی نازل کیا گیا۔ ان احادیث سے اس نقطۂ نظر کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن عصر رسول اکرم میں ایک مجموعے کی شکل میں موجود تھا۔ نمبر 12، تواتر قرآن۔ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ قرآن رسول کریم سے تواتراً نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کے لیے ضروری ہے کہ عصر رسول میں پورا قرآن اصحاب میں سے اتنی تعداد کے پاس موجود ہو جتنی کہ تواتر کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن عصر رسالت مآب میں جمع ہو چکا تھا۔ نمبر 13، وصیت رسول۔ القرآن خلف فراشی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ قرآن میرے بستر کے عقب میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سلسلے میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی، قرآن میرے بستر کے پیچھے مختلف صحیفوں، ریشمی کپڑوں اور کاغذوں پر موجود ہے، آپ اسے لے جائیں اور جمع کریں اور ضائع نہ ہونے دیں۔ ریفرنس ہے بہار الانوار 89 کا صفحہ نمبر 48۔ اس کے بعد 14ویں ہیڈنگ ہے اصناف الف صاد نون الف فے سورہ ہائے قرآن۔ اصناف سورہ ہائے قرآن۔ تفسیر عیاشی میں سعد الاسقاف سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے توریت کی جگہ طوال، انجیل کی جگہ معین صورتیں اور زبور کی جگہ مثانی عنایت کی گئی ہیں، اور مزید مجھے سورہ ہائے مفصل جو کہ 67 صورتیں ہیں عطا کر کے فضیلت دی گئی ہے، اور اس کا ریفرنس اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ طوال یعنی توئیں واو الف لام پہلی 7 طویل صورتوں کو کہتے ہیں۔ معین میم حمزہ یہ اور نون
100 یا زائد آیات والی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ مثانی وہ صورتیں ہیں جو میم سے الف اور نون چھوٹی یہ وہ صورتیں ہیں جو 100 سے کم آیات والی ہوں، جبکہ مفصل آخری قرآن کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس روایت سے یہی روایت معمولی فرق کے ساتھ اہل سنت کے ہاں بھی منقول ہے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ عصر رسول میں قرآن ایک کتابی شکل میں لوگوں کے ہاتھ میں موجود تھا، جس کے ابواب اور فصول یعنی صورتوں کی تفصیل بھی لوگوں کو معلوم تھی۔ 15 نمبر کی ہیڈنگ ہے ترتیب آیات کا توفیقی ہونا۔ یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ آیات قرآن کی ترتیب توقیفی ہے اور تے واو قاف یہ فے چھوٹی یہ توقیفی ہے، یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی آیات قرآن کو اسی موجودہ ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، اور اسی ترتیب سے آیات کو مرتب کرنے کا نام جمع قرآن ہے، اور یہی ترتیب تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ صرف آیات قرآن کی ترتیب توقیفی ہونے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن عصر رسول ہی میں مدون ہو چکا تھا، کیونکہ آیات قرآن کو ترتیب دینا ہی جمع و تدوین قرآن ہے۔ نیز اس کا کوئی مدعی نہیں ہو سکتا کہ آیات قرآن کی ترتیب اجتہادی ہے۔ موجودہ ترتیب کے علاوہ کسی اور ترتیب سے قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے اور نظم آیات کی موجودہ حیثیت ضروری نہیں ہے۔ نمبر 16 عصر رسالت میں قرآنی نسخے، فضائل قرآن، تلاوت قرآن، آداب تلاوت قرآن، احکام مصحف اور دیگر قرآنی اور موضوعات کے بارے میں وارد شدہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عصر رسالت میں کتابی شکل میں مدون اور ہر شخص کی دسترس میں تھا۔ الف، اب اس کی سب ہیڈنگز میں الف، حضور نے فرمایا کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرو، اس کے ساتھ عہد باندھو اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھو۔ اس کا ریفرنس ہے اعلام الدین صفحہ نمبر 100۔ بے، حفظ کرنے کی نسبت قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس سلسلے میں امامیہ غیر امامیہ کی کتب میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ جیم، خود قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث میں آیا کہ مصحف میں دیکھنا عبادت ہے، النظر فی المصحف عبادہ، اور اس کا ریفرنس ہے مستدرک الوسائل 9 صفحہ نمبر 153۔ دال، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے علاقوں میں قرآن مجید ہمراہ لے جانے سے منع فرمایا۔ ان کے علاوہ 20 ایسی احادیث اور احکام موجود ہیں جو عصر رسالت میں قرآن کے کتابی شکل میں موجود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔